بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ہے لیکچر نمبر 24 اور یہ ہمارے اسم والے حصے کا آخری لیکچر ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو سے ہم فعل شروع کریں گے۔ اچھا، میں نے آپ لوگوں سے شروع میں کہا تھا، جب میں نے بالکل اسم کا انٹروڈکشن دیا تھا اس وقت میں نے بتایا تھا کہ اس کا جب میں نے آپ لوگوں کو عدد پڑھایا تھا تو عدد کے وقت پہ میں نے کہا تھا کہ اس میں 3 طرح کے ہوتے ہیں، واحد ہوتا ہے، مثنیٰ ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے اس وقت مثنیٰ کو یعنی کہ ڈویل والے اسما کو چھوڑ دیا تھا کہ یہ میں آپ لوگوں کو آخری میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ یہ قرآن پاک میں کم آیا ہے تو چونکہ گرامر اسٹوڈنٹس کو مشکل لگتا ہے، اس لیے شروع میں ہم نے واحد اور جمع پڑھا۔ تو اب آج کے لیکچر میں سارے ڈویل والی چیزوں کو، اسم کو اور ضمائر کو بریفلی آپ لوگوں کو بتا دوں گی تاکہ جب کبھی قرآن میں آئے تو آپ لوگ اس کو پہچان سکیں، ٹھیک ہے؟ تو آج کا ٹاپک یہی ہے، مثنیٰ اسم، صحیح ہے؟ اچھا، اب دیکھیں، کسی بھی مثنیٰ اسم کو یعنی کہ ڈویل بنانے کے عمل کو کہتے ہیں تثنیہ، ٹھیک ہے؟ تو تثنیہ اسم بنانے کا طریقہ سب سے پہلے میں نے یہ بتایا ہے۔ دیکھیں، ہم نے جب جمع بنایا تھا تو ہم نے کیا کیا تھا کہ واحد والے لفظ کے اندر واو نون ایڈ کیا تھا یا پھر یا نون ایڈ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اب میرے خیال سے اب تو وہ آپ لوگوں کے ذہن میں بالکل پکا ہوگا۔ تو اب وقت ہے کہ اگر ہم آگے بتائیں گے تو پھر وہ چیز زیادہ آسانی سے آپ لوگ سمجھ سکیں۔ تو جب بھی کسی اسم کا ڈویل بنانا ہوگا تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے آخری میں اب ہمیں کیا ملانا ہوگا؟ الف نون، واو نون نہیں۔ واو نون ہم جمع کے لیے ملاتے تھے، تو اب یہاں پہ فرق دیکھ لیں، جمع کے لیے واو نون تھا اور ڈویل کے لیے الف نون ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ اس کے نیچے آپ زیر دیکھ رہے ہیں، میں نے دوسرے کلر سے کر دیا، یا پھر یا نون ہوگا، اس کے نیچے بھی میں نے زیر شو کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اب آپ اس کی مثالیں دیکھیے، یعنی ڈویل بنانے کے لیے یا تو الف نون ایڈ ہوگا یا نون ایڈ ہوگا، لیکن اس میں نون کے نیچے زیر ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں، میں نے پہلے یہاں پہ لکھا مذکر کو کا نکرہ میں نے لیا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ میل اور کامن۔ تو اب میں نے ایک مثال لی ہے کتابن، اس میں نے الف نون ایڈ کر کے دکھایا، یہ الف نون کے ساتھ زیر ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا بن گیا ملا کے کتابانی، اور یہ اس کی حالت رفع مانی جاتی ہے۔ جس طرح ہم جمع میں کر رہے تھے کہ واو نون لگا ہوتا تھا تو ہم اسے کہتے تھے کہ وہ اس کی رفع والی شکل ہے، اسی طرح یہ الف نون اگر لگا ہوا ہے تو اس کی حالت رفع ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر تو ب کے اوپر تنوین تھی، ٹھیک ہے؟ لیکن جب بھی کبھی الف کو ہمیں بولنا ہوتا ہے، پروناؤنس کرنا ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے زبر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ب کے اوپر جو پیش ہے وہ یہاں پر ب کے اوپر زبر ہو جاتا ہے، کیونکہ آگے الف نون ایڈ ہونا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک قدرتی چیز ہے، اگر یہاں پر تنوین کے پیش ہی کی رہے گی تو ہم اس کو بول نہیں سکتے، اس کو پروناؤنس نہیں کر سکتے ہوں گے۔ تو اس وجہ سے کتاب بن کے ساتھ الف نون ایڈ ہوا تو کتاب بانی بن گیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اسی طرح سے یہاں پر یہ دیکھیں، یہ رفع والی شکل تھی نا، اور اب ہمیں چاہیے نصب اور جر والی شکل بھی، تو کتابن کے ساتھ اب یا نون ایڈ ہوگا، وہی نون کے زیر کے ساتھ، تو کیا بن جائے گا؟ کتاب بینی، ٹھیک ہے؟ اب یہ کتاب بینی بن گیا۔ تو اب یہاں پر میں نے لکھا ہے حالت نصب پلس حالت جر، یہ جس طرح سے جمع والے اسم میں ہم کر رہے تھے کہ نصب اور جر میں شکلیں ایک سی آ رہی تھی نا وہاں پر، تو بالکل اسی طرح سے یہاں پر ہے کہ اس کا نصب کی بھی یہی شکل ہے اور جر کی بھی یہی شکل ہے۔ تو جب کبھی کسی ورک شیٹ میں آ جائے گا یہ اس طرح، تو ہمیں یہاں پر اس کے لیے بھی نصب اور جر دونوں اس طرح لکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہو گئی تھی مثال کامن اور میل کی۔ اس کے بعد آپ مثالیں نیچے اور دیکھ لیجیے گا، پراپر میل کی بھی اسی طرح کر دی ہے میں نے کہ وہی الف نون یہاں ایڈ ہوا، یا نون ایڈ ہوا، اور پھر یہ شکلیں نکل آئیں، ٹھیک ہے؟ تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے پھر باقی تو آپ لوگ پکچرز میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا تھا میل کا کامن اور میل کا پراپر، اور اس کے بعد نیچے میں نے کیا ہے فیمیل کا کامن اور فیمیل کا پراپر۔ تو یہ دیکھیں، کامن فیمیل لفظ میں نے لیا جنتن، اس میں بھی وہی الف نون میں نے لگایا، تو کیا ہوا؟ یہ گول تا جو ہے یہ اس شکل میں آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور الف نون جو ہے یہ دیکھیں، یہ الف یہاں پر اس طرح کھڑے الف کی شکل میں نظر آ رہا ہے، جنتانی، ٹھیک ہے؟ یہ بن گیا اس کا، تو یہ حالت رفع ہو گئی۔ الف نون والی شکل جو ہے وہ حالت رفع مانی جائے گی، اور اسی طرح سے اس میں یا نون نصب اور جر کے لیے جب ایڈ ہوا تو جنتینی بن گیا، اور یہ حالت نصب اینڈ جر سیم، ٹھیک ہے؟ نصب اینڈ جر۔ اب اس کے بعد فیمیل کا بھی اسی کا بھی
پراپر کے ساتھ دیکھ لیجیے، اگر ال لگا ہوگا تب بھی یہ شکلیں بن جائیں گی، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر وہی پوائنٹ میں نے ذرا سا دوسرے کلر سے لکھ دیا ہے کہ جمع بنانے کے لیے جو یا نون لگتا ہے اس پر زبر ہوتا ہے، اور جیسے کہ مومنون پہ ہم نے جب ایڈ کیا تھا تو یا نون زبر کے ساتھ ایڈ کیا تھا تو وہ مومنینا بنا تھا. اب آگے چل کے میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاؤں گی جو کہ دونوں میں فرق کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی. اب یہاں پہ دیکھیے میں نے لکھا ہے مثنیٰ اور جمع کے نصب اور جر حالت کا فرق، ٹھیک ہے، یہ ہے اس کی ہیڈنگ فی الحال. تو اب دیکھیں میں یہاں کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں. وہی بات کہ جمع مذکر کی نصب و جر حالت کیا ہوتی تھی کہ ہم مسلم واحد لفظ لیتے تھے، اس میں یا نون زبر والا ایڈ کرتے تھے تو مسلمینا بن جاتا تھا. اور اس کی مثنیٰ میں کیا حالت ہو رہی ہے نصب جر کی کہ مسلمن کے ساتھ یا نون ایڈ کیا مگر زیر والا ایڈ کیا تو کیا شکل بنی؟ مسلمینی، ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر آپ یہاں پر غور کریں، یہ میں نے کیوں یہ ایروز بنائے ہیں یہ میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ یہاں پر آپ یہ دیکھیں، یہاں پر میم یا نون کے پیچھے والا جو حرف ہے اس کے نیچے یہاں پر زیر ہے اور نون کے اوپر زبر ہے. یہ جمع والی شکل میں آپ دیکھیں، اگر آپ اس زیر سے لے کے اس زبر تک ایک لائن ڈالیں، ٹھیک ہے، ان کو جوائن کر دیں تو ایرو کی شکل اس طرح کی آئے گی، ٹھیک ہے. یہ یہاں سے وہاں تک یہ یوں ایڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، جوائن ہو گیا تو یہ یوں شکل بنی اس طرح کی. اور اگر آپ اب اس کے اندر یہی کام کریں کہ یہاں پر میم کے اوپر زبر ہے اور نون کے نیچے زیر ہے، اب یہاں پر اگر آپ لائن ڈالیں اس سے اس کو جوائن کریں تو یہ شکل بن رہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ فرق ہے. یہاں پر کیا چیز میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ یہاں پہ دیکھیں یا نون سے پچھلے والے حرف کے اوپر زیر ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر یا نون سے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک اتنی بات سمجھ لیں. تو اور کیا ہو رہا ہے کہ یہ ڈائگنل چل رہا ہے. ڈائگنل سے مطلب یہ کہ آڑا، اگر یہاں پر اوپر ہے تو یہاں نیچے ہے اور یہاں پر اوپر تھا تو یہاں نیچے تھا، ٹھیک ہے. اس چیز کو اچھی طرح دماغ میں بٹھائیں پہلے تو، پھر آگے پوائنٹ سمجھیں. اچھا، اب گرامر میں آگے چل کے جب آپ لوگ پڑھیں گے تو کچھ صورتیں ایسی آئیں گی فعل پڑھتے وقت کہ یہ جو یا نون ہے اس کا نون ڈراپ ہو جایا کرے گا. یہ جو نون ہے نا اسے غائب کرنا پڑے گا. کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں. اچھا، اب فرض کیجئے کہ یہ نون غائب ہو گیا تو ہم پہچان تو کیسے کر رہے ہیں؟ ہم پہچان ایسے کر رہے ہیں کہ اس نون کے اوپر اگر زبر ہے تو یہ جمع ہے اور نون کے نیچے زیر ہے تو یہ ڈویل ہے. تو لیکن اگر یہ نون ہی ڈراپ ہو جائے گا تو پھر کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو جب یہ کچھ صورتوں میں جب یا نون میں سے نون ڈراپ ہو جائے گا تو پھر اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ یہ میں نے یہاں پہ پہلے سوال لکھا اور پھر میں نے اس کا یہاں پہ جواب لکھا ہے کہ اس صورت میں یا نون سے پیچھے والے حرف کی حرکت سے پہچان بنے گی. اب وہ کیسے؟ اگر اس پر یعنی اس پر کس پر؟ یا نون سے پیچھے والے حرف کی حرکت کی بات کر رہی ہوں. یعنی یہاں پہ جیسے یا نون کے پیچھے میم ہے نا، تو اس میم کی بات کر رہی ہوں. اگر اس میم پر کوئی سا بھی حرف ہو، ٹھیک ہے، یہاں تو اگزامپل ہم نے مسلم کا لیا ہے تو اس لیے میم نظر آ رہا ہے، لیکن یا نون سے پیچھے جو بھی حرف ہے اس کی بات کر رہی ہوں. اس پر اگر زبر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نون پر زیر رہا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ کیا ہے؟ اگر تو اس کے اوپر یہاں پہ ہمیں زبر مل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو نون یہاں رہا ہوگا جو کہ ڈراپ ہو گیا ہے تو اس کے نیچے زیر رہا ہوگا، کیونکہ ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ اس طرح سے چل رہا تھا، ایسے آڑی لائن تھی. اس سے ہم کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں اگر یہ نون کی غیر موجودگی میں کہ اگر میم کے اوپر زبر نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے نون کے نیچے زیر رہا ہوگا. تو اس سے پہچان ہو جائے گی کہ اگر ہمیں زبر مل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈویل والا مولڈ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ مثنیٰ والا مولڈ رہا ہوگا، کیونکہ اب یہ نون نظر نہیں آ رہا لیکن یہ زبر ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ڈویل رہا ہوگا. اسی طرح بالکل اگر ہمیں میم کے نیچے زیر مل رہا ہے تو پھر یہ ہم خود ہی اس میں سے اپنا نتیجہ نکال لیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نون کے اوپر جو ڈراپ ہو چکا ہے اس کے اوپر زبر رہا ہوگا. تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ یا نون زبر والا جو ہے یہ جمع والا تھا، ٹھیک ہے. امید ہے کہ یہ چیز سمجھنے میں آپ کو زیادہ مشکل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہی بات میں نے یہاں لکھی ہے کہ اگر یا نون سے پیچھے والے
حرف کے اوپر زبر ہے، اس کا مطلب ہے کہ نون پہ زیر رہا ہوگا تو وہ ڈویلو اسم ہے، اور اگر یا نون سے پیچھے والے حرف کے اوپر زیر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نون پر زبر رہا ہوگا اور تو وہ جمع اسم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اسی کو میں نے تھوڑا سا دکھا دیا کہ یا نون سے پیچھے والے حرف کی حرکت نون کی حرکت کے اپوزٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، دیکھیں اپوزٹ ہے نا، یہ اوپر ہے تو یہ نیچے ہے، یہ نیچے ہے تو یہ اوپر ہے، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بالکل یہی ہوا تھا کہ جب میں نے آپ لوگوں کو ضمائر یعنی اٹیچ پروناؤنس بتائے تھے، اس وقت ہی میں نے آپ لوگوں کو صرف 6 بتائے تھے، اور میں نے کہا تھا کہ بالکل آخری میں جا کے میں آپ کو باقی بھی بتا دوں گی، کیونکہ ایک ساتھ 14 یاد کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب آج یہ دیکھیں، یہ میں نے پورا یہ بنا کے آپ لوگوں کو کالمز میں دکھا دیا کس طرح کیا ہے۔ 3rd پرسن، 2nd پرسن، 1st پرسن، اس کے بعد مذکر اور مؤنث، اور ٹھیک ہے، مذکر مؤنث، اس کے بعد واحد اور مثنیٰ اور جمع، اس طرح کر کے دکھا۔ اب یہ جن کے اوپر میں نے رائٹ ڈالے ہوئے ہیں یہ وہ ہیں جو میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر مثنیٰ کی لائن ہے، اس میں کوئی رائٹ نہیں ہے کیونکہ یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے نہیں بتائے تھے، تو اب آپ کو اس لائن پر غور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جتنی بھی یہ مؤنث والی لائنیں ہیں یہ غور کرنی ہے، باقی جن پہ رائٹ ڈلا ہوا ہے وہ تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ مختصراً میں بتا دیتی ہوں کہ دیکھیں، مثنیٰ میں 2 کے لیے ہما کا لفظ استعمال ہوگا، 2 مذکر ہیں تو بھی ہما، 2 مؤنث ہیں تو بھی ہما۔ اسی طرح سے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں خود ہی کہ مثنیٰ میں اگر 2nd پرسن کی بات ہو رہی ہے، تم دونوں کہنا ہے، 2 فیمیلز ہوں گی تو یہ استعمال ہوگا کاف کے نیچے زیر کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو کما ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ 2 مذکر ہوں گے تو بھی کما ہو جائے گا، 2 مؤنث ہوں گی تو بھی کما ہو جائے گا۔ اور نہ تو دیکھیں ایک ہی ہوتا ہے، نہ میں یہ ہے یا اور نہ میں کہ اگر وہ مذکر کہہ رہا ہے یا وہ مؤنث کہہ رہی ہے وہ کہیں گے تو میں اور ہم ہی کہیں گے، تو اس لیے یہاں پر میں نے لکھا ہے مؤنث کے لیے میں نے لکھ دیا سیم، اور مذکر کے لیے یا اور نہ ایک ہی ہے، مطلب یا کا مطلب میں اور نہ کا مطلب ہم دونوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں میں نے نیچے ایک پوائنٹ اور لکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اٹیچ پروناؤن ہو پڑھنے کے لیے کبھی زیر کے ساتھ، کبھی کھڑی زیر کے ساتھ، کبھی الٹے پیش کے ساتھ آ سکتا ہے۔ یہ میں نے پچھلی ضمائر غالباً جب پڑھائے ہیں تو یہ چیز میں نے آپ کو بتائی تھی، اور اس کی وجہ بھی میں نے بتائی تھی کہ کب کب یہ والی کنڈیشنز آتی ہیں، ٹھیک ہے، مگر میں نے یہاں پہ ذرا سا ریپیٹ کر دیا۔ اور یہاں پر ایک اور پوائنٹ ہے، اٹیچ پروناؤن ہوم جو ہے وہ بھی پڑھنے کے لیے کبھی ہم یا کبھی ہوما آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اب آپ آ جائیں ڈیٹیچ پروناؤن کی لسٹ پر، یہ بھی بالکل اسی طرح میں نے دی ہوئی ہے، 3rd پرسن، 2nd پرسن، 1st پرسن۔ یہ اگر آپ اپنے پاس لکھ لیں گے کاپی پہ یا اس کا اسکرین شاٹ لے لیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی۔ تو اس میں بھی وہی کیا ہے میں نے کہ دیکھیں مثنیٰ والی لائن آپ کو دیکھنی ہے اور مؤنث والی لائنیں دیکھنی ہے جو ہم نے پہلے چھوڑ دی تھیں، تو اس میں آپ دیکھ کے اچھی طرح دیکھیں گے۔ ایک مثال دیکھ لیجیے، ہما اور ہما دونوں، جب 2 کی بات ہو رہی ہے تو چاہے 2 مرد ہوں چاہے 2 عورتیں ہوں سیم ڈیٹیچ پروناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انتما اور انتما یہ بھی سیم ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ویسے تو بہت کم آتے ہیں یہ والے مولڈس، لیکن جب بھی آئیں گے تو آپ اس چارٹ میں سے دیکھ کر بھی میچ کر سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر اچھا یہ یہاں پہ ہے، یہ ہمارے پاس موجود ہوگا، رٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی دیکھیں جو رائٹ ڈلے ہوئے ہیں میں نے ڈالے ہیں وہ اسی لیے کہ یہ 6 جو ہیں وہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، باقیوں کے اوپر آپ کو غور کرنا ہے۔ تو بس پھر انشاءاللہ یہ پورا یہ ہمارا اسم کا ٹاپک فی الحال یہاں پہ ختم ہو گیا۔ اب جب ہم ورب شروع کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ اسم پھر اس کے بعد آئے گا نہیں، شروع میں ورب کا انٹروڈکشن اور یہ وہ سب ہو جائے گا، اس کے بعد پھر وہ اسم کے ساتھ ساتھ آتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانی کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔